طریقہ سے فلسطین کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، تو کیا ایسے میں زکوٰۃ یا فطرے کا پیسہ دفاع پہ استعمال کر سکتے ہیں، نہیں اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے فلسطین یا جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں میں، تو وہاں کیا زکوٰۃ کا پیسہ دفاع کے لیے وہاں کے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو، آپ کو اکٹھا تو کرنا نہیں چاہیے، زکوٰۃ جو ہے وہ تو اکٹھی ہو اور بانٹ دی جائے غریب مسکینوں کو۔ اگر آپ بھیج سکتے ہو تو بالکل انہیں زکوٰۃ لگ جائے گی، لیکن اکٹھا کر کے رکھنا خدا نہ خواستہ اس کا مس یوز ہو جائے، آپ بانٹ دو، اس ٹائم پھر اللہ ایسے حالات بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے پاس اور اکٹھا ہو جائے گا اور وہاں بھیج دیا جائے گا۔ ابھی تو بہت زیادہ فراڈ ہو رہا، تو اس لیے آپ کسی پہ یقین نہ کرنا کہ آپ اٹھا کے وہاں ایک دم بھیج دو، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی۔ یہودیوں نے اس طرح کے وہاں پہ بیریئر لگا دیے کہ وہاں تک اناج رسد یا مال پہنچ نہیں پا رہا۔ کیا عربی کا سیکھنا اور قرآن کا پڑھنا فرض ہے؟ ان کا سوال ہے کیا عربی کا سیکھنا قرآن کا پڑھنا فرض ہے؟ بالکل فرض ہے بھائی، میرے نزدیک ہم 16 سال جو ہے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہماری آخرت ہے اسے اپنے داؤں پہ لگا رکھا ہے۔ 1 سال ہم عربی نہیں سیکھ، گارنٹی ہے یہ اتنی آسان زبان ہے، لگتی مشکل ہے، جب آدمی اس میں اترتا ہے تو یہ بالکل آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوتی ہے۔ 1 سال میں آپ سیکھ لیں گے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سارا کا سارا آپ کا مینول جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے۔ جیسے کسی مشین کے ساتھ آپ دیکھیں کتاب آتی ہے، آپ واشنگ مشین لیں، اس سے چلانے کا طریقہ، اس کے سارے بٹن وغیرہ، اسی طرح انسان کے سارے بٹن، سارے چلانے کا طریقہ، اس کے ساتھ جو مینول ہے وہ قرآن ہے کہ آپ کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم اسے پڑھتے نہیں، نہ اس سے فیصلے کرتے ہیں اور نہ اس پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ اور تلاوت کر لی 2-4 رکوع یا 2-4 پار ہوگی اور سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہت بہتر ہو گیا، ممکن نہیں ہے۔ جو چیز ہدایت کے لیے آئی ہو اسے ثواب کے لیے استعمال نہیں کرنا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ عربی سیکھیں، کم سے کم قرآن کی عربی سیکھ لیں۔ اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم نماز کی عربی تو سیکھ لیں، کہ جو صورتیں آپ کو 10-20 یاد ہوں ان کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کم سے کم الحمد شریف کا ترجمہ، صورتوں کا ترجمہ، جس سے آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں تو ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں چلتا رہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کہہ رہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے، وہ ذہن میں ایک دم آپ کے گونج جائے گا۔ اگر آپ کو زبان، آپ دیکھیں نا کوئی انگلش میں کوئی اگر تقریر کر رہا ہو، آپ کی جو زبان اردو ہے، اس نے جو بھی کہا، اس نے کہا اسلام از بیٹر، تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یہ کہہ رہا کہ اسلام بہتر چیز ہے۔ تو آپ اسی طرح سے عربی میں جب آپ نماز سنیں گے امام صاحب کے پیچھے تلاوت، تو لازمی بات ہے آپ کو ذہن میں وہ سب چیزیں آئیں گی۔ کیا آپ نماز میں کوئی حدیث بھی پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز میں حدیث بھی پڑھتے ہیں؟ ان کا سوال یہ، نماز میں کیا ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے ہیں؟ بھائی کم سے کم درجن بھر حدیثیں پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھو شروعاتی حدیث ہے، ثنا جو ہے وہ قرآن میں تھوڑی ہے، جو آپ ثنا پڑھتے ہو وہ تو حدیث کا حصہ ہے۔ اسی طرح ساری تکبیریں ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ ہو، التحیات ہو، یہ حدیث ہیں ساری، یہ کوئی قرآن تھوڑی ہے۔ درود شریف ہے، جو آپ درود پڑھتے ہو التحیات کے بعد، التحیات میں جو آپ اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہو، تو یہ ساری چیزیں کم سے کم 12-14 جو ہیں وہ حدیثیں ہیں نماز میں، اور قرآن جو آپ پڑھتے ہو قرآن۔ کیا شوہر بیوی کو زبردستی نماز پڑھوا سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ کہ شوہر بیوی کو زبردستی نماز پڑھوا سکتا ہے؟ بھائی پڑھوانی تو چاہیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی نگرانی کرو، ان کے دین کی، اور انہیں تنبیہ کرو اس بارے میں۔ آپ یہ دیکھو نا کہ آپ، لیکن یہ بات میں بتا دوں، سورہ صف کی آیت نمبر 2 ہے کہ وہ کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں۔ اگر آپ کی 5 نمازیں صحیح ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ اپنی 5 نمازیں صحیح کر کے اپنی بیوی کو تنبیہ کرو، اس کا اثر بھی ہوگا۔ اب جو میں یہاں الحمدللہ لوگوں کو نماز کی تلقین کرتا ہوں، ہزاروں آدمی نمازوں میں الحمدللہ جوان بچے بچیاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا اثر اس لیے ہوتا ہے نا کہ میری اپنی آج تک کوئی نماز پتہ نہیں، الحمدللہ جب سے میں نے توبہ کی تھی لگ بھگ 27-28 سال ہوئے، تو وہ اثر دل پہ کرتا ہے، دل کی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ آپ نمازی ہو جاؤ 5 وقت کے، آپ اپنے بیوی بچوں سے بات کرو، تھوڑے جذباتی ہو گئے، تھوڑا رو کے، تھوڑا اللہ کی محبت لازم بات ہے ان کے دل پہ اثر کرے گی، ادھر اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ پہلے آپ وہ کرو جو آپ کہنے والے ہو لوگ۔ ہاں جی، سالگرہ منانا، کیک کاٹنا کیا جائز ہے یا دوسروں کی رسم ہے؟ ان کا سوال یہ سالگرہ منانا ہے، کیک کاٹنا کیا جائز ہے دوسروں کی رسم؟ بھائی کوئی دوسروں کی رسم نہیں ہے، دوسروں کی رسمیں جو ہے نا وہ حلیے بنانا ہے، جیسے پادری ہو گئے یا سادھو ہو گیا، آپ حلیے بنا لو۔ کیک کاٹنا کہیں کی کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز رائج ہو گئی معاشرے میں،
केक काटने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आपके बच्चों की खुशियाँ हैं, जब वो जिन स्कूलों में आप उन्हें पढ़ा रहे हैं वहाँ वो देखेंगे कि बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बर्थडे। अगर आपकी बच्ची या बच्चा आके घर में आपसे मुतालबा करे और आप 100-200 रुपये केक उसके लिए काट दो, ये गुनाह हो गया। गुनाह है फजर की नमाज़ छोड़ना जो पूरी उम्र छोड़े पड़ी, गुनाह है झूठ बोलना, गुनाह है धोखा देना, गुनाह है नंबर 2 माल बेचना। सारी उम्मत इन चक्रों में फंसी हुई है कि केक काटना हराम है, केक काटना दूसरों का काम है। तुम केक काटो और फजर 5 नमाज़ें पढ़ो। कुरान ये कहता है अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे, छोटे छोटे गुनाह तो मैं यूँ ही माफ़ कर दूँगा, आपकी गिल्टी साफ हो जाएगी। अब मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ दीन 2-4 की तरह बताता हूँ आप लोगों को। कहीं कोई हदीस या कोई आयत मुझे दिखा दो केक काटने से मुताबिक, इससे मतलब ही नहीं है मुआशरे का कि हम दूसरे मुआशरे से कोई चीज़ ले रहे हैं। बिल्कुल सेलिब्रेट करो, अपने बच्चों को खुशी दो। कितना खुश होता है आपका 3-4 साल का बच्चा जब तालियां पिटती हैं, हैप्पी बर्थडे का जब नारा लगता है उसका और उसे कुछ तोहफे मिलते हैं, कितना खून बढ़ जाता है उसका। उसी बीच में आप उसे कलमा याद करा दो कि तेरी बर्थडे जब मनाऊंगा पहले कलमा याद। इधर मुँह करके बैठना। अच्छा, इनका सवाल ये है कि जो असर के बाद और फजर के बाद तस्बीहात भी कहलाती है, उसका मुक्तदियों की तरफ मुँह करके बैठना पढ़ना, ये क्या साबित है? देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की बातें साबित की हैं, लेकिन मना भी नहीं है। हुजूर ने तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बताया था कि जब वो गुलाम बन रहे थे तो वो हुजूर के पास आई तो हुजूर मेरे हाथों में ठेठे पड़ गई और मेरे कंधों पे मश्क के निशान पड़ गए और गुलाम बन रहे, ये गुलाम हमारे लिए भी अगर हो जाए तो हुजूर ने मैं बताऊँगा तुझे आज घर भेज दिया वापस। फिर ये कहा कि मैं तुझे उससे बहुत बेहतर चीज़ ना दे दूँ। 34 बार अल्लाह अकबर, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुजूर ने अपनी बेटी को बताई थी हर नमाज के बाद। हमारे यहाँ क्योंकि फजर और असर के बाद थोड़ा सा टाइम होता है, लोग बैठे रहते हैं इसलिए, वरना है तो ये हर नमाज के बाद, लेकिन उन्हें बताई थी। ये कोई ज़रूरी काम नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा कोई गुनाहगार नहीं है, पढ़ेगा सवाब, अल्लाह का नाम पढ़ लें। तो इसलिए रुख मुँह करके इधर की तरफ बैठना ख़ास तौर से और उसे ज़रूरी समझना, ये सब बिदअत है। अगर आप कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, जब कोई उठ के चला गया उसे गुनाहगार नहीं समझते, कोई हरज नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ें। लेकिन अगर आपने इसे कर बना लिया और ये समझ लिया कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये तो फिर बिदअत बन जाएगी, क्योंकि नबी ने आपको नहीं फरमाया बल्कि अपनी बेटी को फरमाया था। आप अगर करते हैं इस नियत से तो बहुत अच्छा है, बहुत सवाब, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना लेना कि ईमान का हिस्सा आपसे बनाना है। ईमान का हिस्सा है 5 नमाज़ें, 30 रोज़े और हज और ज़कात। मौजूदा हालात को देखकर इसराइल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हराम है। इनका सवाल ये है मौजूदा हालात में इसराइल के प्रोडक्ट का जो है वो बाइकाट करना क्या ठीक है? भाई मेरे नज़दीक तो देखो दोनों ही बातें हैं। जिस तरह का प्रेशर इस टाइम इसराइल पे पड़ रहा है तो मुझे लग रहा है ठीक, हालांकि मैं इसके हक में नहीं था, क्योंकि देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आपको वाक़या बताऊँ कि जब यहूदी बेइंतहा मुखालफत कर रहे थे मदीने में, तब भी हुजूर ने उनका बाइकाट नहीं किया, मतलब बेइंतहा नुकसान पहुंचा रहे थे मुसलमानों को। तो आखिरी ज़माने में आपने सुना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़रा गिरवी रखी हुई थी यहूद के पास। सुना एक दुकानदार यहूद था, उसके पास कुछ जौ लिए थे हुजूर ने और वो गिरा अपनी जो है गिरा गिरवी रख दी, इसका मतलब लेन देन था, हुजूर ने बाइकाट नहीं किया। तो अगर कोई बाइकाट करता है इस नियत से कि फिलिस्तीनियों को फ़ायदा हो, बहुत सवाल हुआ, कोई नहीं करता तो वो गुनाहगार नहीं है। इस हदीस की मुझे जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा बाइकाट किस तरह कर रहे हैं हम? कोका कोला का, KFC का, उसका मोबाइल का कोई बाइकाट नहीं करता, सारे मोबाइल भी तो उनकी हैं, क्योंकि वो मतलब की चीज़ है, उसके बिना ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। तो इसलिए जितना करते हो वो बेहतर है, इंशाल्लाह उसका अजर मिलेगा। लेकिन अगर कोई नहीं करता, उसे ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं करता कि मैं तुझको कर नहीं रहा, हालांकि मैं भी कर रहा हूँ, मैं बता दूँ आपको, लेकिन हर चीज़ का नहीं कर पाता। जिन चीज़ों में ज़्यादा कर रहा हूँ करता हूँ, लेकिन अगर ना कोई करे तो उसे गुनाहगार नहीं समझना। सूरह बकरा की आयत नंबर 74 है, उसमें है कि कुछ पत्थरों से चश्मे फूट पड़ते हैं और कुछ पत्थर अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, कांप कर गिर पड़ते हैं, तो क्या पत्थरों में भी जान है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इनका सवाल ये है, आयत इस तरह से है जो आप बता रहे हैं ना, 74 नंबर आयत, कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे चश्मे फूट पड़ते हैं खशियत इलाही से, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको कोई असर नहीं पड़ता, मतलब वो पत्थर के पत्थर ही रहते हैं।
कि इंसानों के लिए कहा कि इंसानों भी ऐसे हैं, कुछ नरम दिल हैं और कुछ बिल्कुल हट धर्म है, जिन्होंने सुननी नहीं है अल्लाह की। तो बिल्कुल पत्थर क्या, देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत पहाड़ पे चलते थे ना, तो पत्थर भी सलाम करते थे उनको। तो अल्लाह चाहे तो किसी भी बेजान को जानदार कर दे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लकड़ी पे रख के हाथ खुतबा दिया करते थे मस्जिद नबवी में, और जब थोड़ी सी इस्लाम को फ़रोग़ मिली तो हुज़ूर का मिंबर बना दिया गया, तो उस लकड़ी के टुकड़े को उठा के एक तरफ रख दिया गया। तमाम सहाबा ने सुनी है उसकी रोने की आवाज़ उस लकड़ी के टुकड़े की। अब मेरे से निस्बत ख़त्म हुई कि हुज़ूर मेरे पे हाथ रख के जो है खुतबा दिया करते थे, तो हुज़ूर ने उसे जन्नत में लकड़ी का वो बना दिया। मतलब बहुत मशहूर वाक़या है। तो बिल्कुल अल्लाह हर जानदार चीज़ को बना सकता है, बेजान चीज़ में जब मर्जी जान डालता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू जहल के घर पहुँचे और किसी का मतलब कोई मामला था उधार का, तो उसने कहा कि हुज़ूर ने कहा उससे कि भाई इसके पैसे थे, तो मैं कैसे यकीन करूँ कि आप सच्चे नबी हैं। उन्होंने पूछा मेरे जो हाथ में चीज़ है बेजान वही गवाही देगी। तो मुट्ठी जो खोली उसने तो पथरी थी, कंकरी है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़। तो अल्लाह चाहे तो बेजान में जब मर्जी जान डाल दे। कुरान में भी कहा उसने कि मैं बेजान से जानदार को पैदा करता हूँ। आप कुछ पूछ रहे थे? सिगरेट पान बीड़ी खाने की क्या कोई गुंजाइश है? इनका सवाल है सिगरेट पान बीड़ी पीने की कुछ गुंजाइश है? बिल्कुल है भाई। असल में पहले असूल बता दूँ मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाती हैं कि नबी को जब मुश्किल और आसान में से कुछ चुनना होता था तो वो आसान को चुन लेते थे। अहले हदीस हजरात या इमाम हम्बल के मानने वाले कम से कम 300 आलिमों का फतवा है कि हराम है चीज़ें। लेकिन हनफी हजरात जिस खित्ते में हम रहते हैं इनका फतवा ये है कि ये मकरूह है, हराम नहीं है। तो हम इनसे लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ इतनी टेंशन में ज़िंदगी गुजार रही है कि उसे बीड़ी और सिगरेट चाहिए ही चाहिए। मेरे पास तो जो लोग आते हैं मैं उन्हें छोड़ने नहीं देता बीड़ी सिगरेट, कहता हूँ भाई इसे जारी रखना कम कर दो, क्योंकि जितनी टेंशन में तुम ज़िंदगी गुजार रहे, जैसे हालात, जैसे मुल्क के हालात, जितनी टेंशन है, कोई सहारा तुम्हें चाहिए। तो इसलिए मैं भी इसे मकरूह ही समझता हूँ। अपने हनफी हजरात जितने भी हमारे भाई हैं उनके फतवे पे हमें इसी तरह से सोचना चाहिए। लेकिन अहले हदीस इसे हराम बताते हैं, हमें आसान काम लेना है। आसान ये है कि इसे मकरूह समझें और लोगों में गिल्ट पैदा ना करें कि हम हराम काम कर रहे हैं। तो पहले सवाल है कि मक्का शरीफ उसी जगह मौजूद है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, दीवार वही है या चेंज हुई है? इनका सवाल ये है कि जहाँ मक्का में जिस जगह काबा बनाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वो वही मौजूद है, चेंज हो गई? भाई वही मौजूद है। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली बार नहीं बनाया, पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये बार बार मेरे से एक बार सवाल किया गया था, मेरे ख्याल में 10 या 12 बार इसकी तोसी हुई है। मैंने पूरा जवाब दिया, मैं हवालों के उसमें, तो नेट पे देख लेना आप काबे की तोसी या काबे को शहीद करके कितनी बार ठीक किया गया, जगह वही है। हाँ जी। मरने के बाद शक्ल का बिगड़ जाना क्या अज़ाब है? इनका सवाल ये है मरने के बाद क्या शक्ल का बिगड़ जाना अज़ाब है? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मान लो कोई नबी कत्ल कर दिए गए या कोई जैसे भाई राजनीति को कत्ल किया गया, अगर खुदा न खास्ता उनके चेहरे टेढ़े हो गए, सख्ती से दर्द की, तो ऐसा थोड़ी है कोई अज़ाब है माज़अल्लाह। ये तो बेकार की बातें लोगों ने उड़ाई हुई हैं। असल तो ये जिस्म तो यही ख़त्म होने वाला है, असल तो रूह है जो अल्लाह तक पहुंचती है। अगर आप नेक हैं तो रूह आपकी तवाना वहाँ पहुँचेगी, उसे ही आप मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत का फैसला सुनाएंगे। तो इसलिए इस जिस्म के टेढ़े होने से या मुंह टेढ़ा होने से कोई नहीं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी लैट्रिन में मर गए, भाई वहाँ अटैक आया, वहाँ मर गया, क्या हो गया? आप उठा के उसे कफनाओ, ये थोड़ी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई जुमे के दिन मर गया तो उसे वो सीधा जन्नत में जाएगा। अगर वो शराबी हुआ, अल्लाह के यहाँ ने तौबा नहीं की होगी, सीधा दोज़ख में जाएगा, चाहे मस्जिद में मरा हो। हाँ जी। इस तरह से हिंदू कहते हैं कि भाई ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, तो हमारे लिए मज़हब क्यों ज़रूरी है? मज़हब का होना क्यों ज़रूरी है? इनका सवाल ये है कि मज़हब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? भाई हमारे लिए मज़हब इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी के साथ 2-3 चीज़ें जोड़ दी। एक तो जोड़ दी कमज़ोरी, बीमारी है, एक बुढ़ापा और एक मौत। अगर हमें वाकई किसी के आगे खड़े होना है तो हमें उसकी ज़रूरत भी है। अगर हमारे साथ मौत ना जुड़ी होती और हमारे साथ कमज़ोरी जुड़ी ना होती, बुढ़ापा जुड़ा हुआ होता, फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। अब तो हमें उसकी ज़रूरत है जो हमें कमज़ोरी में संभालेगा। आप देखो आज की औलादें कैसी हो गई,
اللہ ہی کا سہارا رہ جاتا ہے. آپ کی اگر خدا نہ خواستہ بڑھاپے میں حالت خراب ہو کون سنبھالتا ہے؟ آپ اللہ سنبھالتا ہے. موت کے بعد بھی آپ کو اسی کے آگے اکاؤنٹیبل ہونا ہے, اسی کے آگے کھڑے ہونا ہے. تو ہمیں بالکل ضرورت ہے اپنے معبود کی, اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے. نظر اتارنے کے لیے لال مرچ کا جلانا ٹھیک ہے, طریقہ کیا ہے؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے نظر اتارنے کے لیے لال مرچ کا جلانا ٹھیک ہے, طریقہ یہ ایک ٹوٹکا ہے, نبی نے نہیں بتایا, بزرگوں کا بتایا ہوا, اور اس میں بہت اثر ہے. اکثر میں نے دیکھی ہے یہ بات, 7 مرچیں آپ لال لے لیں اور ان پہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ دیں, 3 بار پڑھ دیں, 1 بار پڑھ دیں, اور اس کے بعد انہیں جلائیں. اگر ان سے دھسک آتی ہے تو اس کا مطلب بھی نظر باقی ہے, دھسک نہیں آتی مطلب دھسک نہیں آتی تو اس کا مطلب نظر باقی ہے, اور اگر دھسک آ رہی تو نظر اس کی کٹتی چلی جائے, نظر نہیں. تو میں نے پہلے کہا, آپ نے سنی نہیں پوری بات. میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے, نبی نے نہیں بتایا بلکہ بزرگوں کو بتایا ہوا ٹوٹکا ہے, اور ٹوٹکوں کو نبی نے منع نہیں کیا. اپنے علاقے کے حساب سے اگر کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب آپ ڈسپلن کھاتے ہو, نبی نے تھوڑی بتائی, آپ نے سنا کہ یار ڈسپلن سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے, اور اگر آپ کہتے ہو تو نبی نے ثابت کیا, آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے جو ٹوٹکا مان لو آپ کے معاشرے میں رائج ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا, اور کوئی شرکیہ پہلو نہیں ہے. اگر اس میں کوئی یوں کہنا کہ میں بدھ کے آگے 7 مرچیں یوں کر کے آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام, تو یہ رہی ہے. جب جنت جہنم کا فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنتی دوستی کیسے دکھائی جائے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا. ان کا سوال یہ ہے کہ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ قیامت میں ہوگا تو حضور کو معراج کی رات میں جنت دوزخ کیسے دکھا دی گئی؟ بھائی یہ اللہ کی کائنات ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے, اور وہ سب کچھ دیکھ دکھا سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھو نا, ایک آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت کون سا باگیشور دھام ایک مشہور ہو رہا, وہ لڑکا سا ہے, اور وہ ہاں دھیریندر شاہ سنگھ, وہ پرچی پہ سب کچھ لکھ دیتا ہے جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھو نا, ایک مشرک اور اپنے علم کے بنیاد پہ آپ کو آگے تک کی بتا رہا جو آپ نے سوچا ہوا ہے. تو جو کائنات کا مالک ہے وہ نہیں سب کچھ دکھا سکتا, اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے ان چیزوں سے. جب میں نے اس کی بات سنی میرے تو ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ جب وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے ایک مشرک, تو میرا اللہ تو کیا نہیں کر سکتا, سب کچھ دکھا سکتا ہے, کر سکتا ہے. ہاں جی, کو ایجوکیشن کے بارے میں سوال ہے. ہاں بولو. جیسے ابھی کچھ مہینوں پہلے ایک معاملہ چل رہا تھا کہ ہمارے یہاں کی کچھ گرلس مرتد ہو رہی ہیں, تو مسجد میں بتایا گیا, اور ویسے بھی لوگوں نے کہا کہ جتنا ہو سکے وہ ایجوکیشن سے بچے جائے. لیکن سب کچھ کورس ایسے ہیں یا کچھ انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کے لیے الگ سے لیکچر سویدھا نہیں ہے. اچھا, وہ کورس آگے گیا تو اس کے بارے میں کیا کہنا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بچیوں کو کس طرح ایجوکیشن دلائیں, ہائر ایجوکیشن, جبکہ کوئی ایجوکیشن میں ہی وہ کورسز ہیں جو الگ سے لڑکیوں کے لیے نہیں. یہ سوال ہے بھائی, اصل میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اپنے بزنس, اپنے موبائل, اپنی تفریح میں لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے دوستی نہیں کرتے, اسی لیے وہ باہر دوستی کرتی ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ انہیں انجوائمنٹ کراؤ, انہیں گھومنے لے جاؤ, انہیں آئس کریم کھلاؤ, ان کے ساتھ تفریح کرو, انہیں باہر کے دوستوں کی ضرورت نہیں. جب آپ ہر ٹائم ان کے ذرا سا دوپٹہ ڈھلکنے میں بھی ان لوگ گھرو گے اور دوسروں کی عورتوں کو آپ بنا دوپٹے کے دیکھنا چاہو گے, تو یہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اس لیے اپنی بہنوں سے خود دوستی کرو, انہیں باہر کے دوستوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. ان کی تربیت کی ضرورت ہے. آپ کو ایجوکیشن چھوڑو, آپ صرف لڑکیوں کو اس میں داخل کر دو. ان کے ساتھ ایسی لڑکیاں ہیں جو شیطان کی چیلی ہیں, وہ انہیں برباد کر دیں گی. کوئی ایجوکیشن کا اس میں اثر نہیں. اپنی نظروں میں پردہ ہونا چاہیے. آپ حجاب میں بھیجو, برقعے میں بھیجو. ایسے ایسے کیس سننے کو آتے ہیں. جے پور میں اکیلی لڑکی لڑ گئی ان سے, جو پردے کے خلاف تھے لوگ. آپ نے شاید پڑھا ہو, تو جس کے اندر ایمان ہوگا. ارے آپ نے بنگلور میں نہیں دیکھا وہ لڑکی کیسے کتنی بڑی فوج تھی, اور وہ اللہ اکبر کہتی, ابھی انہوں نے ٹاپ کیا یونیورسٹی میں. یہ ہیں ایمان والے لوگ. آپ یہ دیکھو نا کہ جب آپ اپنی بچیوں کی تربیت کر دو گے, انہیں حرام حلال سکھا دو گے, ان سے دوستی کر لو گے, اور ان کی کوتاہیوں پہ انہیں پیار سے بیٹھ کے سمجھاؤ گے, گالیاں نہیں بکو گے, لازمی بات ہے وہ آپ کا کہنا تو نہیں. انہیں حرام حلال کا پتہ ہوگا, انہیں اللہ رسول کی محبت ہوگی. لیکن جب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ان کے لیے, ہم تو انہیں بس یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح پردے میں قید رہیں, اور دوسری عورتوں جو ہیں وہ ہمارے لیے کچھ چھڑوں کے لیے ہمارے لیے ٹھیک ہے. لازمی بات ہے, منافقت ہے.
تو اس منافقت کی تو سزا اسی طرح ملے گی کہ ہماری بچی مرتد ہوں گی. اور تربیت اصل میں ان کی تعلیم اور تربیت ضروری ہے. انہیں بٹھا کے اگر آپ میں اتنا دین نہیں ہے تو اپنے کسی دیندار ساتھی الحمدللہ اس مرکز میں آنے والی بچیوں کو اگر آپ ملو گے نا تو آپ تعجب کرو گے اتنی کم عمر پر بچی کس طرح بدل جاتی ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں نا کہ اللہ رسول سے محبت اس طرح پیدا ہوتی ہے اور اس طرح بے لوث ہو کے یا کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی ہاتھ نہیں لگاتے. ہم نے چھڑی رکھی ہوئی ہے, ہم کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو ہمیں اپنے باپ دادا کی طرح سے بڑے بڑے عالم میرے پاس بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو جو کہیں نہیں بھیجتے. یہاں تعبیر گھنٹے نہیں ہے اور یہاں دم جو ہے وہ دوسرے طریقے سے نبی کے طریقے سے دم ہوتا ہے. کوئی سنت کے خلاف کوئی چیز, میں اب بھی کیمرے کے سامنے کہہ رہا, سنت کے خلاف اس مرکز میں کوئی بھی کوئی چیز دیکھے تو ہمیں بالکل ٹوک دیں. سب کو آفر ہے, سب کو کھلی چھوٹ ہے کہ ہم اگر سنت اور شریعت کے خلاف کوئی بھی کام یہاں کر رہے ہوں تو آپ کا ذمہ ہے کہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں, کیونکہ ہمارا اپنا مرکز نہیں ہے, آپ لوگوں کا مرکز ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے. توبہ سے پیچھے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں, کیا یہ قرآن میں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے توبہ سے پچھلی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں, کیا یہ قرآن میں ہے؟ بالکل ہے بھائی, قرآن میں ہی ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں, اس سے توبہ کریں میں انہیں معاف کروں. سورہ فرقان میں تو آیت نمبر 49 میں یہ بات کہی اللہ نے کہ اگر 70 سال کا کافر بوڑھا بھی توبہ کر لے جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. مطلب جو آپ نے نمازیں نہیں پڑھی نا انہیں اللہ نیکیوں میں لکھے گا اگر آپ نے دل سے توبہ کر لی. آپ کر کے دیکھو, یہ قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو, سورہ فرقان آیت 49. ہاں جی. قربانی کو نبی اکرم, ان کا سوال یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کہ جو خواب دکھایا گیا تھا بیٹی کی جگہ پھر دبا بھیج دیا اللہ نے, اس قربانی کو کتنے نبیوں نے فالو کیا؟ سب نبیوں نے فالو کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے یہ بات ثابت ہے. حضور سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے, کہنے لگے تمہارے جو آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں ان کی قربانی, یہ ان کی سنت ہے. ان کی سنت کیونکہ وہ ہمارے جو ہے وہ تمام انسانوں کے جو ہیں وہ مطلب ہیڈ ہیں. حضور تو انبیاء کے تمام انبیاء کے جو تھے وہ امام تھے, لیکن یہ تمام انسانوں کے امام کہلاتے ہیں. تو ان کی پیروی ان کے بعد تمام نبیوں نے کی. طریقہ کیا رہا دیکھو, شریعتیں سب کی الگ الگ رہی. اس میں ہمارے ہاں جو جس طرح سے قربانی ہے ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور طریقے کی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اور طریقے کی ہو, لیکن قربانی رہی سب. اسی طرح ہر چیز کا ہے. روزوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے, مطلب تمام نمازوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہر امت میں نمازیں, روزے, قربانی سب چیزیں رہیں, لیکن شریعت کے حساب سے ان کے قانون الگ الگ ہیں. کیا صدقے کا گوشت چیل کا اوپر ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سوال یہ کیا صدقے کا گوشت چیل کا گوشت ڈال سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو گناہ ہے بھائی, بالکل. صدقے کا گوشت انسانوں کو کھلائیں. چیل کبوں کو تو اللہ نے آزاد پیدا کیا, اپنا آپ ڈھونڈیں گے اپنی خوراک. انسان جو ہے نا انہیں دینا چاہیے, جو ہے اس کا میرے نزدیک بالکل بیکار کی بات ہے. کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. ان کا سوال یہ خواب میں اگر خنزیر کا گوشت دیکھ لے کیا ہے؟ کوئی بات نہیں, شیطانی خواب ہے. نبی نے فرمایا اگر کبھی شیطانی خواب دیکھو تو اپنی بائیں طرف کر کے منہ اور تھو کر دیا کرو 2 بار, ختم ہو گئی بات. آپ نے پتہ نہیں رات میں زیادہ کھانا کھا لیا ہو, اس کے ڈکار آ رہے ہو, اس کی وجہ سے خواب میں خنزیر آ گیا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبیوں کے خواب سچے ہوتے تھے, ہمارے خواب جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتے. آدم علیہ السلام اگر پہلے انسان تھے تو ان سے پہلے کے انسانوں کی کیا خبر ہے؟ ان کا سوال یہ آدم علیہ السلام اگر پہلے انسان تھے ان سے پہلے کے انسانوں کی خبریں کیسی ہیں؟ بھائی ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے نا وہ 10,000 سال کی ہے. اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں سال تک انسان رہے, لیکن اس شکل میں نہیں تھے. جب انسان کو اللہ رب العزت نے تربیت کر کے اس قابل کر دیا جب اسے علم اور عقل دی جا سکتی تھی, تب اللہ رب العزت نے عقل کو, بلکہ اس سے پہلے بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے عقل کو پیش کیا پہاڑوں پہ, زمین پہ, آسمانوں پہ, لیکن سب نے انکار کر دیا.
صرف انسان تھا جس نے اسے قبول کر لیا اور یہ ظالم اور جاہل ہے، پوری آیت ہے قرآن کی۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھ لیا لاکھوں کروڑوں سال کے بعد کہ انسان جو ہے اب یہ پک کے یہاں تک پہنچ گیا کہ اسے عقل علم دیا جا سکتا ہے، تب آدم علیہ السلام کو چنا گیا۔ آدم علیہ السلام تو چنے ہوئے تھے کروڑوں اور وہ کروڑوں انسانوں میں، تو وہاں سے آدم علیہ السلام کو پہلے انسان تھوڑے تھے۔ جو لاکھوں سالوں کی خبریں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کب اللہ نے کائنات سے برپا کیا، اس کے بعد یہ جو ہے وہ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، پھر اس پہ پہلے نباتات آئے مطلب پیڑ پودے، اس کے بعد پھر حیوانات آئے جانور وغیرہ، اس کے بعد پھر انسان کا ظہور ہوا۔ انسان بھی لاکھوں سال چلا اور اس کی تربیت ہوتی رہی، اس کی باڈی کے جو پارٹس ہیں انہیں ڈیولپ کیا گیا۔ پھر جب اللہ نے اس قابل سمجھا پھر آدم علیہ السلام کو چن کے نبی بنا دیا اور پہلے انسان کو کہلایا۔ انسان کا مطلب یہ ہے کہ جسے عقل اور شعور ہو، جانوروں والے کام، تو آج بھی وہی انسان ہے جن میں عقل اور شعور ہے، جو جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ جانوروں والے کام کر رہے ہیں، وہ جانور ہی ہیں۔ قرآن میں انہوں نے جانور ہی کہا، جگہ جگہ کہا، ایک جگہ نہیں کہا۔ یہ کتابیں لاتے ہوئے گدھے ہیں، مطلب قرآن رکھے گھر میں اور پڑھتے نہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ اس سے فیصلے کرتے ہیں، تو انہیں گدھے کہا، کتابیں لاتے ہوئے گدھے۔ اسی طرح سے جگہ جگہ کے انہیں عقل ہے، انہیں آواز دو تو یہ سنتے نہیں، تو یہ چوپائے ہیں، چوپاؤں سے بدتر کہا قرآن۔ آپ جب قرآن پڑھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو اس میں ایک اور سوال جڑا ہوا ہے، جو سائنسی جو تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، لاکھوں سال پہلے، تو کیا یہ بات؟ ان کا سوال یہ ہے، سائنس یہ کہتی ہے انسان بندر تھا، بندر نہیں اور بھی جانور ہو سکتا ہے، گوریلا ہو سکتا ہے، اور بھی مطلب جتنے بھی جانور ہیں ان سے متشابہ بال بڑھ رہا ہے، ٹانگیں کہیں کہیں بڑے بڑے وجود ہوتے تھے، وہ تو اللہ رب العزت نے پھر دھیرے دھیرے انہیں مطلب سورہ 3 ہے قرآن میں شاید بتینی اس میں یہ کہا کہ ہم نے اسے بہترین سانچے میں ڈالا، تو دھیرے دھیرے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ڈیولپ کر دیا، بلکہ ساری عقل اور شعور دینے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اسے ذمہ داری دی ایمان قریب۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیاطین اور جنات چلے جاتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے سورہ بقرہ پڑھنے سے کیا گھر سے شیطان اور جنات نکل جاتے ہیں؟ بالکل حدیث پاک ہے بھائی، لیکن سورہ بقرہ کہا، پوری سورہ بقرہ نہیں کہا۔ آپ اگر ایک رکوع بھی پڑھ دو گے روز تب بھی کام چل جائے گا۔ یہ جو لوگ یہ بیٹھے نا 2.5 پارے کی سورت ڈیلی پڑھ رہے ہیں، گھر کے کام چاہے اپنے ہسبینڈ کا جو ناشتہ جو ہے بن رہا نہیں بن رہا، یا بچے جو ہیں بلک رہے، ناک آ رہی، پوٹی کرے بیٹھے، دوسرے بقرہ پڑھ رہی بیٹھی، یعنی آپ چاہے 2 رکوع پڑھیں اس سے بھی شیطان بھاگ جائے گا، نیت آپ کی درست ہو۔ اب بہترین تو آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، کیونکہ اس میں جو آخری آیتیں ہیں وہ معراج میں نازل ہوئی، تو وہ پڑھ جا کریں انشاءاللہ شیطان آپ کے گھر میں۔ میرے خیال میں آج یہ رہ گیا ایک سوال، ہاں بولو۔ کیا بنا داڑھی والا نماز پڑھا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کیا بنا داڑھی والا نماز پڑھا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا سکتا ہے بھائی، داڑھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نماز۔ حضور نے جو نماز پڑھانے کی چیزیں بتائی نا، اس میں زیادہ علم والا ہو، اس دین کا حافظ ہو، قرآن کا زیادہ جاننے والا ہو، زیادہ صورت یاد ہو۔ ایک بھی حدیث میں نہیں کہا کہ داڑھی ہو تو نماز پڑھائیے ورنہ نہ پڑھائیے۔ یہاں ہمارے یہاں بہت شدت ہے داڑھی کو لے کے، اس لیے بالکل کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ آپ غیر ملکوں میں جائیں گے نا، مصر ہے، سعودی عرب ہے، یا اور جو بڑے بڑے ملک ہیں جہاں آسٹریلیا، امریکہ، ملیشیا، میں گیا ہوں وہاں پہ میں نے دیکھا سب نماز پڑھاتے ہیں، سب تکبیر پڑھتے ہیں، سب اذانیں دیتے ہیں۔ یہاں دراصل کوئی کھڑا ہو جائے بنا داڑھی والا، بہت کھینچ کے بٹھائیں گے، یہ کیا کرا تم نے، یہ سب کرٹیسائز کرنے والی بات ہے، اسلام کی مذاق اڑانے والی بات۔ جو چیز نبی نے نہیں کہی آپ کون ہو کہنے والے بھائی؟ نبی دین دے کے گئے، نبی کا مکمل ہے دین، آخری خطبے میں نبی نے دین مکمل کر دیا۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ناخون کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ناخون کاٹنے کا سنت طریقہ 1 ہفتے میں یا 15 دن۔ وہ جو لوگوں نے اڑا رکھی نا دائیں سے شروع کرو بائیں پہ ختم، سب بیکار کی باتیں، کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا مجھے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن، اور آپ کو ہفتے 15 دن میں ناخون کاٹ لینے چاہیے، کیونکہ گندگی ہے، اور اسلام جو ہے وہ صفائی کا مذہب ہے، پاکی کا مذہب ہے۔ تو جب آپ ناخون کاٹے ہوں گے تو آپ کا وضو کا پانی بھی آپ کی انگلیوں تک اندر تک جائے گا۔ ناخون بڑے ہوں گے، ان میں میلے ہوں گے۔ میں ایک جگہ پان کھاتا تھا، کبھی میری نظر پڑ گئی، ابھی پچھلے سال کی بات، تو اس کے لڑکے کے ہاتھ میں جو ہے بڑے بڑے ناخون میں میلے گھسی پڑی۔ میں نے اس کی دکان پہ بھی نہیں چڑھا اس کے بعد، اتنی مجھے کرائیت آئی، پانی چھوڑ دیا تھا بہت دنوں بعد جو میں نے پان کھایا، مجھے جب اسی سے کرائیت آئی گندگی سے۔ بچہ ہونے کے 40 دن بعد بھی خون آئے تو کیا کریں؟ بچہ ہونے کے 40 دن بعد بھی خون آئے تو کیا کریں؟ دیکھو یہ جو بچہ ہونے کے بعد استحاضہ کا خون ہے نا، یہ 40 دن اس کی زیادہ مقدار ہے،
اس کے بعد کپڑا لگا کے نماز پڑھنی ہے غسل کر کے. اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں اگر ایک ہفتے میں خون بند ہو جائے 1 ہفتے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنی ہے عورت کو. یہ بھی عورتوں نے بہت مشہور کر رکھا کہ 40 دن پورے ہی کرنی ہے. نمازوں کا حساب دینا پڑے گا. اگر آپ نے نمازیں قضا کر دیں اگر آپ 10 دن میں پاک ہو گئیں تو آپ کو ہر حال میں غسل کر کے نمازیں شروع کر دینی ہیں. اور اگر 40 دن سے اوپر ہو رہے ہیں تو 40ویں دن آپ کو پاک ہونا ہے اور اس کے بعد اپنی نماز شروع کرنی کپڑا لگا کے چاہے آپ کو بلڈ آتا رہے. اللہم صلی اللہ